نمازوں سے روکنے والے اس ماحول کی برکت سے مسجد کے امام بن گئے. امام بنا دیا اس مدنی ماحول نے. کیا کر دیا یہ مدنی ماحول نے. یہ لاکھوں لاکھ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی کیا نظر نہیں آتے کہ ان کی داڑیاں، کیا ان کے عمامے، یہ پینٹ شرٹ کوٹ ٹائی پہن کر اپنے آپ پر فخر کرنے والے کو دعوت اسلامی نے مدنی لباس پہنا دیا. انگریزی بال رکھنے والے کو دعوت اسلامی نے زلفوں والا بنا دیا. یہ مدنی ماحول نظر نہیں آتا. یہ نوجوانوں کو نمازی بنا دیا، نوجوانوں کو بد نگاہی سے بچنے والا بنا دیا، فیضان سنت لے کر گلی گلی درس دینے والا بنا دیا. صبح فجر سے پہلے جب ہم سوئے رہتے ہیں یہ دعوت اسلامی کا مبلغ ہماری گلیوں میں صدائے مدینہ لگاتے ہوئے ہمیں فجر کے لیے جگاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس کو کیسی سعادت نصیب ہو گئی. یہ مدنی ماحول کی برکتیں ہیں. یہ مدنی ماحول تو اب نظر آتا ہے. کیا کیا بتائے گا. جیلوں میں جا کر قیدیوں سے پوچھئے کہ دعوت اسلامی کا ماحول جب جیلوں میں داخل ہوا تو جیلوں میں موجود کئی قیدی توبہ اور جرم اور گناہوں سے توبہ کر کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر جیلوں کے اندر امام و داڑھی والے بن گئے، نمازی بن گئے. صرف جیل کے اندر نہیں، جب ان کو رہائی ملی تو گھر نہیں گئے. نہیں، الحمدللہ فیضان مدینہ میں آ کر نفل کی نماز پڑھی، شکرانی کی اور وہیں سے مدنی قافلوں کے مسافر بن گئے. ہم خود، ہمارا قافلہ جب بنگلہ دیش گیا تھا، بنگلہ دیش میں جب ہمارا قافلہ تھا اس وقت وہاں تربیتی اجتماع تھا. وہاں ایک امامے والا داڑھی والا اسلامی بھائی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میں وہ ہوں، تعلق اس کا بنگلہ دیش سے تھا لیکن ہمارے یہاں کی جیل میں قید تھا، اور یہاں کی جیل میں قید ہو کر اس کو یہی جیل میں دعوت اسلامی کا ماحول نصیب ہو گیا. اور دعوت اسلامی کے ماحول میں یہیں آ کر وہ دعوت اسلامی کا مبلغ بن گیا. ہمارے ملک کی جیل میں دعوت اسلامی کے ماحول میں آنے والے بنگلہ دیش کے اسلامی بھائی سے ہم بنگلہ دیش میں ملاقات کر رہے تھے. اللہ کا رب ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کا رب ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام میں تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام میں تیری دھوم مچی ہو. تو یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے. ہمارے خصوصی اسلامی بھائی، گونگے بیرے اسلامی بھائی، ان کے مدنی قافلے سفر پر روانہ ہوتے. جی ہاں، اتنی پیاری بہار ایک ملی تھی. یہ ہمارے خصوصی میں گونگے بیرے نابینا اسلامی بھائی بھی شامل ہیں. تو ان کا مدنی قافلہ سنتوں کی تربیت کے لیے جب روانہ ہوا تو بس میں سوار ہوئے اسٹاپ پر. تو امیر قافلہ یہ ایک نارمل اسلامی بھائی تھے، تو سب کو سیٹوں پر بٹھایا. وہ سیٹ پر بٹھانے کے بعد ایک سیٹ خالی تھی جس میں ایک اور نوجوان بیٹھا ہوا تھا. وہ جا کر اس کے پاس بیٹھ گئے. سفر تھا تو ہمیں دعوت اسلامی نے انفرادی کوشش کا ذہن دیا ہے کہ حق کے صحبت بھی ادا ہوتی ہے، اس سے کئی فوائد ہیں. البتہ اس اسلامی بھائی مبلغ دعوت اسلامی نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے نوجوان پہ انفرادی کوشش شروع کر دی. نمازوں کے بارے میں، سنتوں کے بارے میں بتانا شروع کر دیا. کچھ ہی دیر ہوئی تو اس نوجوان نے کہا کہ میں غیر مسلم ہوں. اب تھوڑا سا جھٹکا تو لگتا ہے، بدقسمتی سے پہچان آپ سمجھ آنے اب ختم سی ہو گئی ہے کہ اب یوں نہیں سمجھ پڑتی. اب چونکہ ہمارا ملک اسلامی ملک ہے، البتہ وہ کوشش کرتے رہے لیکن اب اس نے ڈکلیئر کیا کہ میں غیر مسلم ہوں. پھر خود ہی کہنے لگا کہ تھوڑی دیر مبلغ چپ تو ہو جائے گا نا.
وہ خود ہی کہنے لگا کہ مجھے اسلام کی دعوت کئیوں نے پیش کی، لیکن مسلمانوں کی بے عملی دیکھ کر میں اسلام قبول کرنے سے رکتا رہا، لیکن آج آپ کی دعوت اسلامی کا یہ نابینا اسلامی بھائی اور یہ خصوصی اسلامی بھائیوں کا، خصوصی میں اپنی اصطلاح میں کہہ رہا ہوں، مطلب جو گونگے بیرے نابینا جو اسلامی بھائی تھے، آج ان کا یہ قافلہ دیکھ کر کہ یہ اسلام کی دعوت دینے، نیکی کی دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں، ان کی یہ دیکھ کر میرے دل میں جذبہ پیدا ہو رہا ہے اور مجھے کلمہ پڑھائیے مسلمان ہوتا ہوں۔ یا رسول اللہ، فیضان مدنی قافلہ، فیضان مدنی چینل، فیضان مشکل کشا جاری رہے گا، جاری رہے گا۔ تو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ دیکھیے کہ یہ خصوص اسلامی بھائیوں کا مدنی قافلہ ایک غیر مسلم کے ایمان لانے کا سبب بن گیا۔ یہ دعوت اسلامی کی بہار ہے۔ اسی طرح بے شمار مساجدوں کی تعمیرات آپ ملک اور بیرون ملک میں انشاءاللہ پائیں گے۔ دنیا کے کئی ملکوں میں فیضان مدینہ بھی زیر تعمیر ہے الحمدللہ، اور ان ممالک میں دعوت اسلامی کو اجازت ملی ہوئی ہے کام کرنے کی، فیضان مدینہ بنانے کی، بن بھی چکے، بن بھی رہے ہیں، آگے خریدے بھی جائیں گے انشاءاللہ مزید۔ تو ملک کو بیرون ملک مسجدیں بنانا، پھر 600 سے زیادہ مدرسۃ المدینہ مدنی منوں کے، دیکھیں یہ سب کیا ہے، یہ آج 5 سال کا، 4 سال کا، 8 سال کا یہ مدنی منا سر پر امامہ سجائے، مدنی لباس پہنے، چادر پہنے، مدرسے آتا جاتا ہے نظریں نیچی کر کے۔ تو یہ دعوت اسلامی ہے۔ یہ دعوت اسلامی بتا رہی ہے کہ دیکھیں یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ سنتوں کا پیکر، یہ کمسن مبلغ مدنی چینل پر دیکھیے، دعوت اسلامی کا یہ ایک سلسلہ مدنی چینل کمسن مبلغ کے کیسے بیان کرتے ہیں، کیسی نعتیں پڑھتے ہیں یہ مدنی منع، کیسے روتے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں۔ رونا تو ابھی اللہ جس کو نصیب کر دے۔ نہ کسی پہ رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول، جسے چاہے نصیب ہو جائے، جیسے چاہے نصیب ہو جائے۔ تو یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے۔ تو اس کے لیے آپ آئیں تو صحیح قریب، جو اسلامی بھائی مختلف شعبۂ زندگی سے آئے ہیں دعوت دیتے ہیں۔ آج اجتماع یہ بالخصوص آپ کے لیے بھی ہے، آئیے، اگر مدنی چینل پہ آپ اس سلسلے میں دیکھ رہے ہیں اجتماع ذکر و نعت کو، اجتماع میں آئیے، مدنی قافلوں میں سفر، اسلامی بہنیں بھی آئیں۔ کیا اسلامی بہنیں محسوس نہیں کرتی کہ آج ہمارے معاشرے کی جو ذبح حالی ہے اس میں بے پردگی کو بڑا دخل ہے؟ کیا آپ کا ضمیر ہاں نہیں کہتا؟ میں مت کہیے کسی سے، اپنے قریبی کسی سے مت کہیے، اپنا فیصلہ خود کیجئے۔ کیا آپ کا ضمیر نہیں کہتا؟ کیا ہمیں اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اس طرح بے پردگی کے ساتھ غیر محرموں سے ملاقات کریں، ملیں؟ پہلے تو ملا جاتا تھا، وہ تو تھا ہی غلط، اب ہاتھ ملاتے، سیکنڈ، مرد عورت ہاتھ ملاتے ہیں فخر سے۔ کیا ہے یہ؟ ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، بلکہ جو برے کلچر کا شکار ہوگا تو ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کر تاش کھیلتے ہیں، ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کر شراب پیتے ہیں، ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کر سگریٹیں پیتے ہیں۔ کیا کون کہے گا اس کو درست؟ اسلام ہمیں اس چیز کی منع فرماتا ہے۔ تو میں درد مند اسلامی بہنوں سے فریاد کرتا ہوں کہ اپنی حالت اظہار پر کرم کریں، رحم کریں، اور دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو کر شرعی پردہ اختیار کریں، ذہن اس میں مدنی برقع نصیب ہو جائے۔